وہابی تو نہیں ہو گیا. میں نے کہا جو جی چاہے کہیں، جو جی چاہے کہیں، لیکن بات کو اگر سجدے کے لیے دلچسپی نہیں ہے تو یہ پھول تمہارے منہ پہ پھینک مارے جائیں گے انگاروں کی شکل میں. ہاں اتنا یاد رکھو. بڑے غرور میں ہے نا اس کی نسبت، سب کی نسبت اس صلاتوں پر ہے، نسبت کا منکر نہیں ہوتی، لیکن نسبتیں جن کو ڈائریکٹ رسول اللہ سے ہے. حدیث میں سن لیا نا آپ نے، اور میں نے جو حدیث پیش کی وہ سیاہ ستہ میں اس کی شرح کے ساتھ میں نے پیش کی آپ کے سامنے. یعنی ایسے نہیں کہ کسی گمنام کتاب سے پیش کی ہے، اور مشہور ہے جس کو عیسائی ثواب کے باب میں ہم نے 50 مرتبہ سنا ہے. لیکن ذرا عذاب قبر کے باب میں بھی تو ہم سنیں. اگرچہ میرا عقیدہ اس حدیث سے یہ نہیں ہے کہ صحابی پہ عذاب ہو رہا تھا، واللہ یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ صحابی پہ عذاب نہیں ہوتا، تعلیم امت کے لیے. لیکن اس سے کچھ لے تو صحیح نا، اس سے کچھ ہم اخذ تو کریں. تو میں بات دور نہ پھیلاتے نہ شوق کرتا ہوں. تو دنیا کی محبت اور دنیا طلبی میں ہمیں اللہ سے غافل کر. نوجوان لڑکے چھوٹی چھوٹی عمر کے 16 17 سال کی عمر میں زنا کہتوں کی ہوئی. آج میں شہر سے آ رہا ہوں، بہت بڑے شہر سے. چند دنوں بعد اس جوان کی شادی، قریبی ہے وہ جوان، اس کا گھر قریبی ہے، یعنی آنے جانے کی وجہ سے، تقریروں کی وجہ سے وہ لوگ بچے تھے چھوٹے سے، تو تب سے ان کے دل قریب ہوئے. اس جوان نے کہا میری چند دن کے بعد شادی ہے، مجھے توبہ کروا دے کہ میں نے شادی سے پہلے جو کیا اللہ مجھے معاف کر سکے. میں نے کہا چل اللہ کو توفیق دیا، اللہ مجھے معاف کرے، توبہ کروا. میری عادت ہے میں جس کو بھی توبہ کراتا ہوں نیت یہ کرتا ہوں کہ میں خود توبہ کروں، اس لیے کہ میری کیا اوقات ہے میں کسی کو توبہ کراؤں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے مجرم تو ہم ہی ہیں. حضور علیہ السلام کو وہ فرمان پڑھتے ہیں تو دماغ چکرانے لگتا ہے. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے سب سے بڑا عذاب میری امت کے مقرروں کو ہوگا، خطیبوں کو. باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، عمل کو نہیں. اس لیے لوگوں کو توبہ کیا کرائے خود ہی کرتے ہیں، لیکن اس نے ڈولایا ہوا الفاظ توبہ. لیکن اس نے کہا نا شادی سے پہلے وہ سب کچھ کر چکا ہوں، اب جو شادی کے بعد ہونا ہے حلال طور پہ جو نا اپنے حرام طور پہ کرنا. یہ دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو بیچاروں کو دین کی ہوا نہیں لگی، ان کا کیا حال ہے. یہ حال ہو گیا غفلت کا، یہ حال ہے. سیریلوں نے، سنیما نے، مووی نے، فلموں نے یہ دن دکھائے. کہاں تو شادی کے دن تک نوجوانوں کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ شادی کے بعد کی زندگی کیا ہے. کبھی بڑا بھائی تربیت کر دیتا تھا، کبھی بہنوئی تربیت کر دیتا تھا، کبھی ماموں تربیت کر. یہ حالات تھے نوجوانوں کے. اور اب 16-17 سال کے بچے فلموں نے یہ دن دکھائے. اب باپ کو فکر ہی نہیں میرا بیٹا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دیکھتا ہے، وہ اپنی دنیا میں مست ہے. ماں کو فکر ہی نہیں ہے میرے بیٹے کو میرے شوہر نے موبائل دلا دیا، وہ کرتا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں. ہر آدمی مصروف ہے، اپنی دھن میں ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں. اولاد کی تربیت کی فکر نہیں، اولاد کو اسلامی ماحول دینے کی فکر نہیں. لوگ تو بلکہ یہ کہتے ہیں اگر بیٹا کو کسی مولانا کے ساتھ دے رہے ہیں چھوڑ یار، یہ مولوی لوگ کا چکر چھوڑ، ملا بن جائے گا تو چھوڑ ان کا چکر. ہاں یہ حال ہے. اوباش لڑکوں کے ساتھ دیکھے گا تو باپ فخر سے کہے گا میرا بیٹا تو فلاں کروڑ پتی کے ساتھ رہتا ہے. مولوی کے ساتھ دیکھیں چھوڑ ان کے چکر میں کھا لگے. بیکورڈ لوگ ہیں، جن کو بیکورڈ سمجھتے ہو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور جنہیں بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے جتنے یہ پاپی مجرم دوست ہیں یہ سب کے سب قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. اگر قیامت میں کام آئے گے تو یہ متقی لوگ کہاں ہیں؟ جن کی صحبت سے آج ڈرتے ہو نا، یہی کہو اچھوں کی صحبت میں بٹھا اولاد. یہ کم سے کم اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو. اور اسلامی ماحول کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے میرے نزدیک صرف داڑھی رکھو ٹوپی پہنو. میں صرف داڑھی اور ٹوپی کو قطعاً اسلامی ماحول نہیں سمجھتا. صرف برقع پہننے کو میں قطعاً اسلامی ماحول نہیں سمجھتا. یہ رسومات ہے.
صرف داڑھی اسلامی ماحول نہیں، صرف ٹوپی اسلامی ماحول نہیں، اس لیے کہ میں کئی داڑھی والوں کی زندگیوں کو دیکھ رہا ہوں، چہرے پہ داڑیاں تو ہے لیکن دل میں خشیت ربانی نہیں۔ اسلامی ماحول کا مطلب یہ ہے گھر میں کہ اللہ و رسول نے جس چیز سے منع کر دیا اس کام کی طرف نہ جاؤ، اور جس کا حکم دیا اس کو بچا لاؤ، اسی کا نام ہے اسلامی ماحول۔ صرف داڑھی ٹوپی کی حد تک میں اسلامی ماحول کا قائل نہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا وہ ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے، اور جس کا حکم دیا اس سے باز نہیں رہنا چاہیے، اس سے رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ادا کرو۔ فرض نماز سفر میں رہو، حضر میں رہو، بیماری ہو، صحت ہو، کچھ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو، فرض کبھی نہ چھوٹے۔ کوئی وظیفہ فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 70 سال وظیفہ کر کے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جو مقام پر ایک وقت میں فجر کی نماز پہنچاتی ہے۔ فجر کی نماز سے جو مرتبے ملتے ہیں، ایک فجر کی نماز 70 سال کا وظیفہ وہاں تک نہیں پہنچاتا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ دو سید صاحب، اللہ نے تو اتنے بڑے وظیفے تجھے پہلے ہی دے رکھے ہیں، اب ہم سے کیا وظیفہ بنتا ہے؟ فجر میں سوتا پڑا رہتا ہے، سنتا ہے کہ کوئی وظیفہ ملے، کوئی وظیفہ کام نہیں آئے گا اگر تیری زندگی میں نماز نہیں ہوتی۔ وظائف کا اثر نماز کے بعد، وظائف کی تاثیر نماز کے بعد ہے۔ اور یہ بات آپ سے کہہ دوں ان سادات اور علماء کی موجودگی میں، اگر کوئی صحیح طور پہ نماز پڑھتا ہے اسے کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح طور پہ نماز پڑھو، اس لیے کہ صحیح طور پہ نماز پڑھنے والا کم سے کم ایک دن میں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب جو 40 مرتبہ ایک دن میں سورہ فاتحہ نماز میں پڑھے گا، اس کو بیماری کیسی، اس پہ جادو کیسا، اس پر نظر بد کیسی، اس کو پریشانی کیسی، اس کو مصیبت کیسی، اس کو بلا کیسی، اس لیے کہ قرآن مقدس میں، پورے قرآن میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کے مضامین سورہ فاتحہ میں سمٹ آتے، پورے قرآن میں سمٹ آتے۔ آسمانی ساری کتابوں کے مضامین، وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہو، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، سب کے مضامین قرآن میں آ جاتے ہیں، اور پورے قرآن کے مضامین سورہ فاتحہ میں سمٹ آتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سمجھا کیا ہے؟ اہمیت نہیں پتہ ہے نا، وہ تو چھپا کے رکھ رہے ہیں، اہمیت نہیں پتہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھائی جائے مردوں پہ تو مردے زندہ ہو جائے، کوئی وہ یقین تو پیدا کرے۔ سورہ فاتحہ کو سمجھا کیا؟ جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن شیطان رویا کہ یہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں امت محمدیہ کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہتا تو نہ ماہ رمضان دیتا نہ سورہ فاتحہ دیتا۔ جس کو سورہ فاتحہ ماہ رمضان مل جائے وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی۔ سورہ فاتحہ جس نیت سے پڑھو وہ نیت فوراً پوری ہوگی۔ سورہ فاتحہ کو سمجھا؟ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس کو سب مثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت الدعا ہے، یہ سورت الشفا ہے، یہ سورت السؤال ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ ام القرآن ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو یہ سورت نہیں دی جسے سورت چھپا رکھا تھا محبوب کی امت کے لیے۔ سب سے زیادہ یہی سورت پڑھی جاتی ہے جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ میں تو یہ وظائف سے روکنے نہیں آیا، پھر کہتا ہوں تھوڑی وضاحت مجھے مجبوراً اس لیے کرنی پڑتی ہے نا کہ کچھ لوگ ذرا دائیں بائیں کے پہلو نکالنے لگتے ہیں تقریروں میں، اس لیے مجبوراً آپ کو یہ اتنی وضاحت کے ساتھ بتانا پڑتا ہے۔ اب دیکھو وظیفے کا انکار آپ کر لیں، وظیفے کا انکار نہیں ہے، نماز سے بڑا وظیفہ ہے، صحیح نماز پڑھو۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ماہرہ مطہرہ کے عظیم بزرگ سید ابو الحسین احمد نوری نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جو بندہ صحیح سے نماز ادا کرے اسے ولی بننے کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی صحیح نماز سیکھ تو لے، اور کوئی مشکل نہیں ہے نماز سیکھنا۔ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس کے لیے بہت ٹیڑھے پیچھے راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر 2 گھنٹے کسی صحیح عالم کے پاس بیٹھ جائے تو صرف آپ 2 گھنٹے میں صحیح نماز سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ 2 مہینے کا کورس کمپیوٹر کا کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے کا کورس نماز کا نہیں کر سکتے۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا جنہیں سجدے کرنا نہیں آتا،
مرنا ہے نا, موت آنی ہے نا, سجدہ بھی تو سیکھ لے, رکوع بھی تو سیکھ لے, سورہ فاتحہ بھی تو صحیح پڑھنا سیکھ لے. جیم کو زا پڑھتے ہو, زا کو جیم پڑھتے ہو. ابھی تک تو بہت سے آجم ہی بولتے رہے پوری زندگی, کبھی سیکھا؟ ہم کس دنیا میں آئے تھے؟ قرآن تو صحیح سیکھ لو, قرآن پڑھنا تو صحیح سیکھ, اپنے بچوں کو صحیح سکھاؤ. ٹیوشن کے لیے ایسا ٹیچر لگاتے ہو جو ہزاروں روپے لے جاتا ہے, انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کے لیے ہزاروں روپے, اور قرآن پڑھانے کے لیے کسی بیوہ کو لگا لیتے ہو, خالہ اماں کے پڑھائے گی. اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے خالہ اماں رہ گئی ہے, اور انسان کی کتاب کے لیے بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ چاہیے اس عنوان کا. اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے بھی کوئی اچھا قاری لگاؤ, کوئی اچھا عالم لگاؤ جو تمہارے بچوں کو صحیح قرآن پڑھائے اور ہم صحیح قرآن سیکھ سکیں. سبحان ربی العظیم تو اب تک پڑھتے ہو نا, سوچے ذرا, پوچھے نا علماء سے کیا مطلب ہو رہا ہے اس کا. رکوع میں خدا کو گالیاں دینے آئے ہو, کیا حال ہوگا اس قوم کا جو رکوع میں بھی خدا کو گالی دے رہا ہے. سبحان ربی العظیم بول کر نا, سوچے ذرا صحیح. ہم نے آخرت کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے, لیکن ایک دن موت ہے سنیو, ایک دن موت ہے. ذرا عظیم بھی پڑھنا سیکھ لیں. میں نقل کر کے بتا رہا ہوں, میرا مذاق اڑانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. قرآن صحیح سیکھو. یہاں تو یہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد تو 10 چادریں پڑھوا لیں گے. قرآن اجرت پہ پڑھنے پڑھانے کی کتاب نہیں ہے. جو دھندے شروع کر رکھے ہیں نا, یہ بدعات کے دھندے, یہ بند کرو. ہاں, پیسے دے کر وہ چادریں پڑھانے میں ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہے. 3 مرتبہ صحیح سے قل هو اللہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کو بخش دے. وہ 40 قرآن جو تم نے اجرت پہ پڑھوائے اس سے بہتر یہ رسومات تو بات چلے اختتام کو پہنچاتے ہیں. یہ دسل میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک جلے ہوئے دل کی صدا ہی ہے, کچھ اور نہیں. تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ دنیا کی محبت پہلے یہ عنوان کو کر لیں, ابھی شادی کریے عنوان نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ابھی یہ عنوان نہیں ہے. شادیوں میں بول چکا ہوں, اپنی شادیوں میں آتا رہا, لیکن پہلے چہلوں کی بات پوری کروں, ورنہ چہلوں میں شادی کو عنوان لیتے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ بھی بڑا سرکیلا ہے. ایک بات بات سمجھتے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی محبت اور طلبی نے ہمیں غافل کر دیا موت سے. موت آنا ضرور اور آئے گی. 5 منٹ کا ٹائم بہت بڑی بات ہے, 1 سیکنڈ نہیں. آج جتنا دے سکتے اپنی ماں سے اللہ کی راہ میں نکالو, مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, روزانہ کم سے کم 1 سورت قرآن کی دیکھ کے پڑھو, 1 صفحہ پڑھو. کنز ایمان شریف سے قرآن کے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو. نماز کی پابندی کرو, 100 مرتبہ استغفار پڑھو, درود پڑھو آقا کریم علیہ السلام کے. کچھ اکٹھا کرو. اب کفن کے اندر عمل نہیں دکھانا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. دنیا طلبی, مال کی محبت کی غافل. علامہ شعیب علیہ رحمہ بہت بڑے محدث ہیں, بزرگ ہیں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں, اس پر بات اختتام کو پہنچاتے ہیں. اللہ کرے میرے رات کی عبرت کی بات. علامہ شعیب علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ 2 بھائی اپنی زمین اور جائیداد کے معاملے کو لے کر آپس میں لڑ رہے تھے. اتنی میری زمین ہے, اتنی تیری زمین ہے, اتنی میری زمین ہے, اسی پہ لڑ رہے تھے. وہاں پر ایک کٹورا ٹوٹا ہوا پڑا ہوا تھا, ٹوٹا ہوا کٹورا پڑا ہوا تھا. اس کٹورے سے آواز آئی, ذرا میری طرف بھی دھیان. آواز کس سے آئی؟ کٹورے سے. میری طرف بھی دھیان دو. دونوں بھائی جھگڑا چھوڑ کر کٹورا بول پڑے تو توجہ تو ہوگی اس طرف. ٹوٹا ہوا کٹورا, مٹی کا پیالہ ٹوٹا ہوا پڑا تو اب میری طرف دھیان دو, میں بھی کچھ ہوں. دونوں نے جھگڑا چھوڑا. تو کون؟ کہا تمہیں پتہ ہے کچھ 1000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا اس علاقے کا. کہاں اس کا تو نام سنا ہے؟ کہا وہ میں ہی ہوں. میں بادشاہ تھا اس پورے علاقے کا, میرا نام ہے, آج بھی نام ہے.
لیکن میری قبر کا نشان نہیں ہے، نام تو ہے لیکن قبر کا نشان نہیں ہے۔ میری داستان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے خوب دولت دی تھی، بادشاہ بنایا تھا، مگر میں نے مال کی محبت میں اللہ کو بھلا دیا تھا، اللہ کے دین کو بھلا دیا، اللہ کے قانون کو بھلا دیا۔ میں غفلت میں تھا، اسی غفلت میں مجھے موت آئی۔ ہم کارخانے کی محبت میں اللہ کو بھول گئے، مال کی محبت۔ وہ بادشاہ لوگ تھے، ہم بادشاہ نہیں ہیں۔ کہا کہ میں نے اللہ کو بھلا دیا، غفلت میں مجھے موت آئی۔ یاد رکھنا، کورونا کی موت بری نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کی موت بری نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی حادثے میں جل کے مر گیا تو بری موت نہیں ہے۔ ہم اس موت کو بری موت کہتے ہیں، یار ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ارے وہ شہید ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ میں مرنے والا شہید ہو گیا، سفر میں مرنے والا شہید ہو گیا، دیواروں کے نیچے دب کے مرنے والا شہید ہو گیا، کورونا میں مرنے والا شہید ہو گیا۔ ہم اس کو بری موت کہتے ہیں۔ بری موت کون سی ہے؟ غفلت کی موت بری موت۔ بری موت کون سی؟ غفلت کی موت۔ غفلت میں موت آئی، یہ بری موت۔ گناہوں میں موت آئی، یہ بری موت ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، اگر کوئی پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے مرا تو وہ بری موت نہیں مرا۔ اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے مرا تو وہ بری موت مرا۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے ہم نے سوچنا ہے کہ گناہ کرتے وقت تو موت نہیں ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اتنا سوچنا، اگر اسی حالت میں مر گیا تو بری موت ہے۔ اور موت کا کوئی بھروسہ اس لیے نہیں ہے تاکہ ہم احتیاط سے زندگی گزاریں، محتاط رہیں، زندگی بدلے، انقلاب لائے زندگی۔ تو کہا میں بادشاہ تھا، اللہ کو بھول گیا تھا، اور اسی حالت میں مجھے موت آئی۔ موت آئی تو چونکہ بادشاہ تھا، دفن کیا گیا شان و شوکت کے ساتھ۔ دفن جو کیا گیا، بیت گئے، صدیاں بیت گئی، میرے جسم کو مٹی کھا گئی۔ بادشاہ کے جسم کو مٹی کھا گئی، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے ہوئی، اس کو 1000 سال لگ گئے۔ اور میری مٹی جب اوپر آئی تو لوگ اس مٹی پہ پیشاب اور پاخانہ کریں۔ کہیں آپ کا میرا انجام بھی تو یہ نہیں ہوگا؟ لوگ جس وقت ہمارے مٹی پر جس میں ہم گر چکے ہوں گے، اللہ نہ کرے پیشاب پاخانہ کرے، کیا جب منہ کا جسم آدمی مٹی میں مل جاتا ہے پھر بھی احساس رہتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھے مٹی میں مل کر وہ ختم ہو جاتا ہے، نگاہ نہیں دیکھتی لیکن اس کو احساس ہے کہ میں ہوں۔ انجام دیکھو، پاپ کا انجام یہ ہے، ظلم کا انجام یہ ہے، خدا کو بھولنے کا انجام یہ ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے اوپر لوگ پیشاب پاخانہ کرنے لگے۔ ہم لوگوں کو پتا ہو تو لوگ سوچے نا، ہم بھی کئی مقام پہ پیشاب پاخانہ کرتے ہیں لیکن وہاں بھی کوئی مٹی میں ملا ہوتا ہے۔ اس مصیبت سے نکلا تو دوسری مصیبت یہ آئی کہ ایک کمہار مجھے اٹھا لے گیا، کمہار مجھے اٹھا لے گیا، اور اس نے مٹی کا پیالہ رکھا، میری مٹی کا پیالہ رکھا، اور وہ پیالہ میں بازار میں بکنے لگا۔ کبھی تو بادشاہ تھے اور کبھی بازار میں مٹی کے پیالے میں بکے۔ کافر میری مٹی کے اسی پیالے میں لوگ کھانے پینے لگے۔ ایک دن مولائے کائنات کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ، خوبصورت پیالہ تھا، تو وہ پیالہ دیکھ کے مولا علی رو پڑے۔ کسی نے کہا علی کیوں روتے ہو؟ کہا پتہ نہیں اس خوبصورت پیالے میں کس کس خوبصورت چہرے کی مٹی ملی ہوگی، میں پیالے کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں پتہ نہیں کتنے خوبصورتوں کی مٹی ملی ہوگی۔ کسی نے ایک صوفی بزرگ سے پوچھا کہ گلاب کو دیکھ کر سب ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، یہ بلبل کیسا پاگل ہے کہ یہ روتا ہے؟ تو صوفی بزرگ نے کہا بلبل پاگل نہیں ہے، پاگل تم ہو، کیونکہ بلبل گلاب نہیں دیکھتا، گلاب کی حقیقت پہ روتا ہے۔ وہ کیوں روتا ہے؟ کہ کتنے گلاب جیسے چہرے مٹی میں ملے ہیں تب یہ گلاب کھلا ہے۔ یہ گلاب یوں ہی نہیں کھلا، بڑے خوبصورت چہرے مٹی میں ملے ہیں تب یہ گلاب کھلا ہے۔ تو یہ گلاب کو دیکھ کر نہیں روتا اور خوبصورت چہرے پہ روتا ہے جو اس گلاب کے اندر بشکل مٹی موجود ہے۔ ہم آوا گمن کے قائل نہیں ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا، یہ عبرت کی بات ہے۔
مولا کائنات نے فرمایا کہ اس مٹی میں کتنے پیالے میں کتنے خوبصورت چہرے ملے ہوئے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں پیالہ بنا، بازار میں بکا، استعمال کرنے والوں نے استعمال کیا. ایک دن کسی نے مجھے ٹھوکر ماری اور میں ٹکڑے ہو گیا، اور ٹکڑے ہو گیا تو پھر یہاں لا کے پھینک دیا گیا. اپنی زمین جائیداد پہ لڑنے والوں، میں تو بادشاہ تھا، میرا انجام دیکھو کیا ہوا اور تمہارا انجام کیا. اس لیے دولت گن گن کے رکھنے والوں، مال گن گن کے رکھنے والوں، مال کماؤ، جماؤ بھی، کھاؤ بھی، پہنو بھی، اچھا سب کرو، لیکن دنیا کی محبت میں اللہ کو مت بھولو. اللہ یاد رکھو، خرید و فروخت کرتے وقت اللہ کو یاد رکھو، دنیا کے معاملات کرتے وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے قانون کو یاد رکھو. اگر یہ نہیں کیا تو تمہاری داستان تکمیل نہ ہوگی. داستان میں دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہیں، اچھا کر لو اچھا پاؤ گے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر یہاں اچھا نہیں کیا وہاں کچھ نیا نہیں ملے گا. جو یہاں بویا ہے وہی کاٹنے ہیں. ببول بویا ہے تو ببول کاٹنا، پھول بویا ہے تو پھول کاٹنا. کچھ اچھا کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبت کی بات کرو، ظلم مت کرو، انصاف کرو، مسجدوں کو ویران نہ کرو، مسجد کو آباد کرو. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پلٹو اللہ کی بارگاہ. مرحومہ دنیا سے گئی، کس نے سوچا تھا؟ کورونا میں، لاک ڈاؤن میں، اس وبا میں کتنے اچھے لوگ رخصت ہو گئے، کتنے اچھے لوگ چلے گئے. ہم نے بھی چلے جانا ہے. یہ مت سوچنا بوڑھے ہوں گے مولانا پھر نیکی کریں گے، بڑھاپا آئے گا کوئی گارنٹی نہیں. جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے. 2 سال کے بچے بھی مر جاتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہوتے مر جاتے ہیں، دنیا دیکھنے سے پہلے مر جاتے ہیں. اس لیے اپنی موت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں. قبر ہے، قبر، کمرے میں لائٹ بند ہوتا ہے، پنکھا بند ہوتا ہے، ہم کروٹیں بدلتے نہیں آتی. وہ قبر ہے، نہ وہاں بستر ہے، نہ تکیہ ہے، نہ اجالا ہے، نہ ٹھنڈک ہے، نہ اے سی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اے سی کے بغیر نہیں چلتا. وہ قبر میں کون سی اے سی؟ وہاں اے سی نہیں ہے، وہاں نیک اعمال کی اے سی ہے، وہاں تقویٰ پرہیزگاری کی اے سی ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، اس سے پہلے کہ موت آئے پلٹو. کسی نے کہا تھا اس سے پہلے کہ لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھیں، آپ نماز کے پابند بنو، نمازی بنو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نیک بنو اس سے پہلے کہ تمہیں کفن میں لپیٹ دیا جائے، پرہیزگار بنو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے. جب موت کا فرشتہ آئے گا ایک لمحے کی مہلت بھی دے گا، ایک لمحے کی مہلت بھی دے گا. امام حسن پاک جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کے چہرے پر وحشت کے آثار دیکھے. امام حسین نے کہا بھیا یہ آپ کے چہرے پہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا میرے بھائی میں اس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے ایسی مخلوق نہیں دیکھی، اور میں اس امر میں داخل ہو رہا ہوں، اس سے پہلے میں ایسے امر میں داخل نہیں ہوا. یہ امام حسن پاک کا فرمان ہے. تھوڑا تو سوچا ہوتا، تھوڑا تو غور کیا ہوتا. اتنے خود غرض نہ بنو، اتنے سیلفسٹ نہ بنو. موت کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو. کوشش کرنا اپنا کام ہے، پھر اس کے کرم پہ چھوڑ دو. اگر اچھی کوشش کرو گے نتیجہ بھی اچھا نکلے گا. اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو. سونے سے پہلے کلمہ اس نیت سے پڑھ لیا کرو کہیں ایسا تو نہیں کوئی ایسی زبان سے کوئی بات نکل گئی ہو جس کی بنیاد پر وہ کلمہ کفریہ ہو تو میں توبہ کر لوں، کلمہ پڑھ لوں. سو کے کلمہ پڑھا کرو. ایک وقت تھا وہ سو کے کلمہ پڑھتے تھے، آج مووی دیکھتے دیکھتے آنکھ بند ہو جاتی، مووی چالو ہی ہوتی ہے. اس لیے خدا کی ویسا نہ کرو. مسلمان ہو، مسلمان بنو، خود غرض نہ بنو، باقی نہ بنو، تاقی نہ بنو. ورنہ یاد رکھنا قدرت کا امتحان، قدرت کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب قدرت پکڑتی ہے تو پھر چھوڑتی نہیں ہے، سیکنڈوں کا موقع بھی نہیں دیتی ہے. اور گناہ کا انجام بڑا بھیانک ہے. اس لیے ہم سب اپنے گناہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹے، معافی مانگے. کل پہ توبہ کو مت ٹالو، کل پہ توبہ کو مت ٹالو. ابھی اسی وقت ہر وقت اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہو. کل کا بھروسہ نہیں، پرسوں کا بھروسہ نہیں. مولانا جب حج کو جائیں گے تب داڑھی رکھیں گے، عمرہ کریں گے تب داڑھی رکھیں گے، بیٹیوں کی شادی ہو تب حج کو جائیں گے. نہیں، نیکی جتنی جلدی ہو سکتا ہے کر لو، جس وقت ہو سکتا ہے. کل کا کام آج، آج کا
کا کام ابھی توبہ کو نہیں ٹالنا، ورنہ کل کسی کی زندگی میں نہیں آیا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، زندگیوں میں اختلاف دے، اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے۔ گانے سے پرہیز کرو، گانے تماشوں سے پرہیز کرو، اپنی عورتوں کو بے پردہ گھمانے لے جانے سے پرہیز کرو، گھروں کے پردے کا نظام قائم کرو، گھروں کے اندر پردے کا نظام قائم کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ یہ بتاؤ اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کی حق ہے، اسی مسلک کی اشاعت کرو، اہل سنت و جماعت ہی کی طرف اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ بد عقیدہ فرقوں سے اپنے بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرو، اس لیے کہ وہ فرقے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ رہ کر سوائے تباہی کے کچھ نہیں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو میرا اللہ معاف فرمائے، اور جاتے جاتے اشارہ ہو رہا ہے ایک دو بات کر دو، اس لیے اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے اثار ثواب مت بھولیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا مت بھولیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بس اشارہ ہوا اس لیے بات آگے بڑھا رہا ہوں، چھوٹی سی بات۔ آقا فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے، میری امت شرح صدور کی حدیث ہے، میری امت مرحومہ ہے۔ اس امت کی شان یہ ہے جب یہ قبر میں رکھے جائیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور جب قبر سے اٹھیں گے تو مغفرت یافتہ ہوں گے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ جب یہ مریں گے تو گنہگار ہوں گے، مرنے کے بعد تو کوئی نیکی کی نہیں، توبہ نہیں کی، پھر یہ مغفرت یافتہ کیسے اٹھیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مومنین ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کی برکت سے وہ معاف کر دی جائے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے ہر وقت مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے سارے ثواب کرو، کھانا کھلاؤ غریبوں کو، پانی پلاؤ، کپڑے پہناؤ، ہو سکے تو کسی بچے کی تعلیم کی ذمہ داری ایصال ثواب کی نیت سے اپنے سر لے لو، یتیموں کا خیال کرو، بیواؤں کا خیال کرو۔ ایک صحابی کی والدہ فوت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اب میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اور سرکار نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی ثواب کا کام کرو۔ کہا کہ ابھی کیا کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کنواں کھدوا دو، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا۔ حضور تشریف لائے، فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے سعد کی ماں کو ثواب ملتا ہے۔ تو ہم سب پانی پر ہی دوڑ پڑے، چلو پانی پلانے کا ثواب ہے۔ بات یہ سمجھنے کی ان دنوں مدینے والوں کو پانی کی ضرورت زیادہ تھی، اس لیے مدینے والوں کو صحابیوں کہا گیا کہ بھئی پانی پلاؤ۔ تو پتہ چلا ایصال ثواب اس کا زیادہ کرو جس کی ضرورت قوم کو ہے، زیادہ ثواب کس میں؟ جس کی ضرورت قوم کو ہے۔ اب قوم کو کس کی ضرورت ہے؟ اس وقت تعلیم کی بھی ضرورت ہے نا، جو بچے فیس نہیں بھر سکتے ان کی فیس بھر دو ایصال ثواب کی نیت سے۔ اگر اسکول کی فیس بھی آپ ایصال ثواب کی نیت سے بھرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو ثواب دے گا، آپ کے ماں باپ کو اس کا بھی ثواب پہنچے گا۔ اس لیے کہ جس ذی روح پہ آپ نے احسان کیا اس کا ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ اور درود شریف پڑھو، قبرستان جاؤ، ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اس کی موت کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کو مردہ چھوڑ کر آتے ہیں، جب دفن کرنے گئے تھے دوبارہ وہی پلٹ کر گئے۔ جیتے جی لوگ ماں باپ سے وفا نہیں کرتے، مرنے کے بعد کیا وفا کریں؟ اس لیے ماں باپ کی قبروں پر جاؤ، جتنی دیر تک ہم اپنے رشتہ داروں کی قبر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وہاں جا کے درود شریف پڑھو، 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھو، ایصال ثواب کرو۔ جو قبرستان جا کر 11 بار قل اللہ شریف پڑھ کے امت مرحومہ امت مسلمہ کو ایصال ثواب کرے گا، جتنے لوگ مومنین مومنات دنیا سے پوچھ کر گئے ان سب کو ثواب بخشے گا اللہ، ان سب کے ثواب کے برابر اس کو ثواب عطا۔ اللہ مغفرت فرما دے۔ اور درود شریف پڑھو، درود شریف کی بڑی برکت ہے، مرحومین کو ایصال ثواب کرو، روز ایصال ثواب کرو، درود شریف پڑھ کے، قرآن شریف پڑھ کے۔ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، دنیا سے پوچھ کر گئی میری بیٹی، لیکن مرنے کے بعد میں نے اس کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا۔ آپ ایک کام کریں، کوئی مجھے وظیفہ بتائیں تاکہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھوں۔ امام غزالی لکھتے ہیں اس بزرگ نے اس کو کوئی وظیفہ بتایا، جب اس
اس کی ماں فوت شدہ لڑکی کی ماں سوئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی خواب میں آئی اور بڑے عذاب میں گرفتار ہے، عذاب میں گرفتار ہے. بڑی تکلیف ہوئی اس کی ماں کو کہ میری بیٹی عذاب قبر میں گرفتار ہے. تو یوں ہوا کہ وہ کئی بزرگ کو بتایا کہ حضرت میری بیٹی عذاب قبر میں گرفتار ہے، میں نے اس کو اللہ کے عذاب میں دیکھا. پھر وہ بزرگ دوسری رات کو سوئے تو انہوں نے دیکھا ایک لڑکی جس کے سر پہ جنت کا تاج ہے، جسموں پہ جنت کا لباس ہے، اور وہ جنت کے باغوں میں ٹہل گئی. اس لڑکی سے پوچھا لڑکی تو کون ہے؟ تو لڑکی نے جواب دیا بابا میں اسی ماں کی دکھیاری ماں کی بیٹی ہوں. کل میری ماں نے مجھے عذاب قبر میں دیکھا تھا، آج آپ مجھے جنت میں دیکھیں. تو بزرگ نے فرمایا بیٹی تو ایک ہی رات میں جنت میں کیسے آ گئی جبکہ تو عذاب قبر میں گرفتار تھی؟ اس لڑکی نے کہا بابا ایک عاشق رسول اس قبرستان کے قریب سے گزرا جس قبرستان کے اندر میں دفن تھی. ایک عاشق رسول اس قبرستان سے گزرا جس قبرستان میں میں دفن تھی. اس نے گزرتے گزرتے رسول اللہ پہ ایک بار درود پڑھا اور اس درود کا ثواب ہم قبر والوں کو اس نے ایصال کر دیا. اس کی برکت سے اللہ نے ہم سب کو جنت عطا فرمائی. یہ ایک درود کی برکت ہے. اس لیے زندگی میں درود کو مرحومین کو مت بھولو، ایصال ثواب کرو. کچھ رکعتیں نفل اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا کرو. ہو سکے تو سورہ یاسین 5 منٹ کا ٹائم لگتا ہے سورہ یاسین پڑھنے میں. اپنے والدین کو ایصال ثواب کرو، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرو. کثرت سے ایصال ثواب کرتے رہو. بھولو مت مردوں کو، جیتے جی ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے خدمت کرتے تھے. انتقال کے بعد مرحومین کی بہترین خدمت ایصال ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.